بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں محمد اسرار خان, ایز گروپ آف کمپنیز میڈیا ہیڈ اینڈ ہنگو برانچ مینیجر. آپ لوگوں نے پہلے پوڈ کاسٹ کے 3 حصے دیکھ لیے ہوں گے. چونکہ سوالات کافی زیادہ تھے, اس لیے یہ سیکنڈ ریکارڈنگ آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ دوبارہ سے جو ہے نا کمپنی کے محترم CEO محترم احسن یار بابر صاحب تشریف فرما ہیں. آپ کے جو سوالات ہیں ہم ان کو کنٹینیو کریں گے اور ڈائریکٹ ان سے جو ہے نا سوال پوچھتے ہیں. میں آپ لوگ کا زیادہ وقت نہیں لیتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. احسن بھائی, زیادہ ٹائم نہیں لیتا, سیدھا جو ہے نا انویسٹرز کے سوالات کی طرف آتا ہوں. یہ الیاس رضا صاحب ہیں میاں والی سے. ان کا سوال ہے کہ کمپنی 20% خود رکھتی ہے جبکہ 80% انویسٹر کو دیتی ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ لگاتار کئی سالوں سے 4 to 4.8 تک تسلسل کے ساتھ منافع دے رہی ہے, وہ بھی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے باوجود, اور وہ بھی کئی کاروبار ایک ساتھ مینج کرتے ہوئے. یہ منافع کبھی 3% پہ کیوں نہیں گیا یا کبھی 5% تک کیوں نہیں گیا؟ یہ سوال تو اسرار بھائی اگر کسی بھی ہمارے پرانے انویسٹر سے کیا جائے وہی کہہ دے گا کہ یہ غلط ہے. ایسا نہیں ہوا ہے. ہمارا منافع 2.5% تک بھی گیا ہے کووڈ میں, کرونا میں, اور ہمارا منافع 7-7.5% تک بھی گیا ہے. لیکن احسن بھائی اگر ان کے سوال کو دیکھا جائے, ٹھیک ہے نا, تو پچھلے 10 مہینوں سے یا 1 سال سے کنٹینیوسلی جو ہے نا 4 اور 4.5 کے بیچ میں ہی پروفٹ چل رہا ہے, تو یہ اتنا کنٹینیو کیسے ہے؟ نہیں, اس میں بھی رمضان میں اگر آپ دیکھیں تو منافع کافی کم گیا تھا, 4 سے نیچے بھی گیا ہے. اسی سال کی میں بات عرض کر رہا ہوں. اچھا. اور پچھلے سال اگر دیکھیں تو اوور آل جو ایک پرسنٹیج رہی ہے پورے سال کی وہ 53% رہی ہے. لیکن 53% اگر آپ پورے سال کو دیکھیں تو وہ ایسے نہیں ہے. اس میں 4 کے پاس بھی بالکل منافع گیا ہے اور 5 تک بھی گیا ہے. پچھلے سال اوور آل اگر آپ پاکستان کی سچویشن کو دیکھیں تو تقریباً تمام بزنسز ہی ایسے رہے ہیں کہ جس نے اگر سال کے شروع سے جو جنریٹ کر رہا تھا وہ سال کے اینڈ تک بھی وہی جنریشن چلی ہے. ہاں, ڈفرینٹ بزنسز کی سچویشنز علیحدہ رہی ہیں. جیسے ڈیجیٹل بزنس تھا تو اس نے ڈفرینٹ پروفٹ دیا ہے, لیکن اس نے پورے سال ہی ویسے دیا ہے. لیکن پورے سال ایسے ایز گروپ آف کمپنی صرف پاکستان میں تو کاروبار نہیں کر رہی ہے, اس میں تو دبئی میں بھی جو ہے نا لیموزین کار سروس ہے, سعودی عرب میں جو ہے نا جدہ میں فارمیسی ہے, تو وہ تو انٹرنیشنل وائز ہو گیا, وہاں سے تو ریالوں میں جو ہے نا پروفٹ آ رہا ہے. بالکل آتا ہے. تو پھر یہ چیز جو ہے نا مطلب اوپر کیوں نہیں گئی؟ نہیں, اوپر جاتی ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ اوپر جائے. اوپر جائے گی تو دیکھیں ہمیں بھی منافع زیادہ ملے گا. 80-20 کا ریشو ہے. بالکل. مثال کے طور پہ اگر 10% پروفٹ آئے گا تو ہمارا بھی 10 کے اعتبار سے ہمارا بھی 20% 2% بنے گا, جبکہ ہمارا پچھلے سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو 5 کے اعتبار سے ہمارا بھی 1% بنتا ہے. تو جائے گی اوپر, تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اوپر جائے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن اگر جیسے آپ نے کہا کہ سعودیہ میں بزنس چل رہا ہے یا دبئی میں بزنس چل رہا ہے, تو جس بھی کنٹری میں بزنس چل رہا ہے, پچھلے پوری سال کی میں سچویشن کی بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک بزنس نے ایک سال میں ایک ہی فلکچویشن اس کی نہیں ہوئی, وہ ایک ہی ایک پیرامیٹر کے اندر چلا ہے. اور یہ پچھلے سال کی اکنامیکل کنڈیشن ایسی تھی اوور دی ورلڈ, نہ صرف ایس گروپ آف کمپنیز کا. ٹھیک ہے جی. ان کا اگلا سوال یہ ہے, سوال تھوڑا سا لینتھی ہے لیکن چونکہ اہمیت کا حامل ہے اس لیے اس کو شامل کیا گیا ہے. کمپنی نے اپنی ابتدا سے لے کر اب تک لاکھوں ڈالر کی جائیدادیں جمع کر لی ہوں گی. کیا اس کا مطلب ہے کہ سرمایہ کاری کے منافع کا ایک حصہ کمپنی کے نیٹ ورتھ کو بڑھانے کے لیے رکھا جاتا ہے, جبکہ سرمایہ کاروں کی مقررہ اور اوسط منافع دیا جاتا ہے سرمایہ کاروں کو تاکہ ان کی توقعات پوری ہو؟ یہ حکمت عملی ان اتار چڑھاؤ سے بچ سکتی ہے جو غیر متوقع طور پر زیادہ یا کم منافع کی وجہ سے ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ یا تو غیر حقیقی توقعات کو بڑھا دے گا یا سرمایہ کاروں کو مایوس کرے گا. کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ کمپنی کی اثاثے بنیادی طور پر سرمایہ کاروں کے فنڈ سے پیدا ہونے والے منافع سے حاصل کی گئی ہیں؟ اچھا, جو سوالات کے کئی سارے جز ہیں. سب سے پہلے جنہوں نے یہ کہا کہ کمپنی نے لاکھوں ڈالرز کی جائیدادیں بنا لی ہوں گی, ایسی بات نہیں ہے. کمپنی نے اپنے جو بھی ایسٹس بنائے ہیں, ہماری کمپنی کا جو ایک طریقہ کار رہا ہے وہ ایکویٹی ویلیو کے اوپر رہا ہے. مثال کے طور پہ اگر آج کمپنی کی ایکویٹی ویلیو ہے 10 کروڑ روپے, اس کے اندر چاہے کسی ایسٹ کی ویلیو بڑی ہے, مثلا ہم نے ایک گاڑی لی ہے اس کی ویلیو ہی 50 لاکھ بڑھ گئی ہے تو 10.5 کروڑ ہو گیا, تو اس 50 لاکھ کو پروفٹ کے اندر شمار کر کے اگلے آنے والے مہینے میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. مطلب ایسے نہیں ہے کہ اگر ہم نے کوئی ایسا ایسٹ لیا جس کی ویلیو لاکھوں ڈالرز کی بڑھ گئی یا کروڑوں کے اعتبار سے اس کی روپیز میں ویلیو بڑھ گئی تو ہم نے اس کو انویسٹرز کو انٹرٹین نہیں کیا. نہیں تو اگر دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے تو ان کی بات صحیح نہیں ہے, کیونکہ ایس گروپ آف کمپنیز کے جتنے بھی کاروبار ہیں وہ تو انویسٹر کے پیسے سے بنے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے.
تو اس میں یہ بھی تو بات غلط نہیں ہے کہ اگر میں یہ بات کہوں کہ انویسٹرز نے اتنے عرصے میں جتنے اپنے گھریلو اخراجات اٹھائے ہیں یا جتنے اپنے ایسے انویسٹرز ہیں جنہوں نے جائیدادیں بنائی ہیں، میں یہ بالکل کہوں کہ انہوں نے اے ایس کے تھرو جائیدادیں بنائی ہیں کئی لوگوں نے مطلب تو شادیاں کی ہے. ہاں کئی ابھی لوگوں نے بھی ہم ایک ولیمہ کھا کر آ رہے ہیں. کئی لوگوں نے شادیاں کی ہوں گی، کئی لوگوں نے اپنے بچوں کی شادیاں کی ہوں گی. بالکل. اگر مجھے انویسٹرز کی طرف سے یہ بات آئے کہ جی آپ نے جو کچھ بنایا ہے اے ایس کے تھرو بنایا ہے، بالکل. اگر میں انویسٹرز کو یہ کہانی سنانے لگوں کہ جی آپ لوگوں نے جو کچھ کمایا ہے بنایا ہے اے ایس کے تھرو بنایا ہے، تو اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، نہیں یہ کوئی بری بات ہے. ہاں میں انویسٹرز کو ایک بات ہمیشہ کرتا ہوں کہ میرے لیے آپ خود کو خدا مت بنائیں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے کمپنی چل رہی ہے. آپ لوگ نہیں ہوں گے تب بھی کمپنی چل رہی ہوگی، اور میں بھی آپ لوگوں کے لیے کوئی خدا بنوں اور آپ لوگوں کے لیے کوئی وہ بنوں، یہ بھی بہت بری بات ہوگی. میری وجہ سے بھی آپ لوگ نہیں چل رہے. چلانے والی ذات اللہ پاک کی ہے، رزق دینے والی ان ذات کو بھی اللہ کی چلا ہے. رہے ہیں اور ہمیں بھی چلا رہے ہیں. ان کے سوال کا ایک جو مطلب جو ایکچولی پوچھنا چاہ رہے ہیں اصل بھائی وہ یہ بھی ہے کہ منافع کمپنی زیادہ کماتی ہے لیکن آپ اس کو جو ہے نا محدود رکھ رہے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ اگر کل کو کسی مہینے جو ہے نا پروفٹ کم رہا تو انویسٹر جو ہے نا آپ سے کہیں گے ٹھیک ہے نا کہ بھائی پچھلے مہینے تو وہ زیادہ تھا منافع، اس مہینے جو ہے نا آپ نے کم کیوں دیا. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی مہینے اگر ہم 8-9% بھی کما رہے ہیں تو ہم 4 دے دیتے ہیں، اور اگر کسی مہینے ہم لاس کرتے ہیں تو ہم وہ بالکل ہاں. نہیں، ایسا اسلامک طور سے ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ انویسٹرز بدل رہے ہوتے ہیں. کوئی ایک آج ایڈ ہوا ہے، کوئی ایک کل کو ایڈ ہوگا، کوئی ایک یہ ہوگا کہ چلا جائے گا ہم سے بیچ میں رستہ چھوڑ کے. اب اگر اس میں یہ کروں گا کہ آنے والا جو ابھی منافع آیا ہے اس کو سٹور کر لوں اور کل جب لاس کروں تب ان کو دوں، یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بالکل بھی جائز نہیں ہے. ایسا ہم نہیں کرتے. اچھا ان کا آخری سوال ہے الیاس رضا صاحب کا. اگر سرمایہ کاری کا ایک بڑا حصہ کسی ایسے کاروبار میں لگایا گیا ہے تو مارکیٹ کی غیر یقینی صورتحال کے باوجود مستحکم منافع کی وضاحت کیسے کریں گے؟ مثال کے طور پر پچھلے سال اس کاروبار کی قیمت جو ہے نا 2 لاکھ روپے گر گئی. مطلب ایک کاروبار ایس گروپ آف کمپنیز کر رہی تھی، اس میں جو پرائز تھی، قیمت تھی، وہ 2 لاکھ روپے گر گئی اور کسی مہینے حال ہی میں یہ قیمت 9 لاکھ تک پہنچ گئی. تو پھر یہ ہمارا جو منافع ہے یہ مستقل کیسے رہا؟ یہ 4 to 5% جو ہے یہ کیسے جو ہے نا کنٹینیو رہ رہا ہے؟ کمپنی بیسیکلی اسرار صاحب چل رہی ہے ایکویٹی ویلیو کے اوپر. یہ میں نے آپ سے عرض کیا. ایکویٹی ویلیو کا یہ مطلب ہے مثال کے طور پہ یا کمپنی کی جو ٹوٹل ویلیو ہے اس کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی کے اندر جتنی بھی رقم ہے جو اس کی کیپٹل ورتھ ہے، مثلاً 10 کروڑ روپے کمپنی کی کیپٹل ورتھ ہے یا 50 کروڑ روپے اس کی کیپٹل ورتھ ہے. کچھ نیو انویسٹرز آ گئے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ 50 لاکھ روپے اس کی ورتھ اور بڑھ گئی، 50 کروڑ 50 لاکھ روپے ہو گئی اس کی ورتھ. پلس کچھ پچھلے جو ہم نے چیزیں بائی کی ہوئی تھی، کوئی گاڑی بائی کی ہوگی، کوئی پراپرٹی بائی کی ہوگی، کوئی مثال کے طور پہ کوئی کمرشل جگہ بائی کی ہوگی، یا کوئی سولرز وغیرہ میں ہم نے کہیں یا کوئی ٹینڈر لیا ہوگا ہم لوگوں نے، اس کا پروفٹ بھی آ گیا 50 لاکھ روپے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں کمپنی کا کیپٹل ڈپازٹ کتنا ہے. وہ ہے 50 کروڑ 50 لاکھ روپے. 50 لاکھ اس منتھ آیا ہے، 50 کروڑ پرانا ہے، یہ کیپٹل ویلیو ہے. اب جب کہ اکاؤنٹ میں ہمارے پاس پڑا آ گیا، یا اکاؤنٹ میں یا ٹوٹل بزنس کی ویلیو 51 کروڑ روپے ہو گئی، تو جو اوپر کا 50 لاکھ روپے ہے یہ سیدھا پروفٹ ہوتا ہے، یہ کسٹمرز میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. لاس کا بھی ایسے ہی حساب لگایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ 50 لاکھ کا نیو کسٹمر آیا ہے لیکن ہمیں 50 لاکھ کا لاس ہو گیا ہے، تو کمپنی کے پاس اس وقت کیپٹل ویلیو ہونی چاہیے 50 کروڑ 50 لاکھ روپے، لیکن ہمارے پاس 50 کروڑ 50 لاکھ پورا نہیں ہے، 50 لاکھ کم ہے. اٹ مینس کہ ہم نے 50 لاکھ کا لاس کر لیا ہے. اب یہ چاہے جس بھی بزنس سے کیا ہے، چاہے وہ مثال کے طور پہ کسی گاڑی کی قیمت نیچے آ گئی، کسی پلاٹ کی قیمت نیچے آ گئی، کسی سوسائٹی میں کوئی جگہ لی تھی وہ نیچے آ گئی، چاہے کسی چیز کی قیمت اوپر چلی گئی. مثال کے طور پہ ہم نے پچھلے سال ایک کمرشل دکان بائی کی ہے، اس کی ویلیو ہے 2 کروڑ روپے. ایک سال میں وہاں سے کوئی رنگ روڈ بھی گزر گیا، وہاں سے آس پاس میں کوئی سی پیک بھی گزر گیا اور اس کی ویلیو 2 کروڑ سے ڈائریکٹ جمپ کر کے 9 کروڑ چلی گئی. تو یہ ایک ہی دن میں جمپ نہیں ہوتی، یہ آہستہ آہستہ اس کی ویلیو گریجولی انکریز ہو رہی ہوتی ہے. تو جیسے جیسے اس کی ویلیو انکریز ہو رہی ہوتی ہے، ہم اس کی ویلیو جو ہم نے ڈالی تھی 2 کروڑ روپے اس کو کیپٹل میں شمار کرتے ہیں. جو ویلیو انکریز ہو رہی ہوتی ہے، چاہے وہ بزنس ڈیجیٹل ہے یا فزیکل، میں دونوں کی بات عرض کر رہا ہوں، تو جو ویلیو انکریز ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہم پروفٹ میں ساتھ انکلوڈ کرتے رہتے ہیں. تو اگر آج اس کی ویلیو 9 کروڑ بھی ہو گئی ہے تو جو اس کا پروفٹ تھا وہ ہم پہلے ہی ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہوتے ہیں.